اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد العربي المرسلين وعلى محيي سنة الشيخ معين الدين چشتی امام الطریقة والأولياء الكاملين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، برادران عباس ابن علی، یزیدی لشکر کی طرف سے حل من مبازر کی صدائے پہم آ رہی ہیں. ادھر امام علی مقام کے حضور میں 4 خوبرو نوجوان دست بستہ کھڑے ہو کر میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں. یہ چاروں حضرت عباس ابن علی کے حقیقی بھائی حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت محمد اور حضرت عثمان پسران علی ہیں. آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول. ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ہر دم ہے تازہ گلشن دیم وفا کے پھول. حوریں جناں سے آئیں، ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی اللہ کے پھول. ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین، کملا نہ جائیں یہ ہیں رسول خدا کے پھول. یہ چاروں حضرات عباس ابن علی کے حقیقی بھائی حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت محمد اور حضرت عثمان پسران علی ہیں. ان کی والدہ مکرمہ کا اسم گرامی ام البنین ہے اور وہ ان سب کے ساتھ ہی کربلا میں موجود تھیں. شمر ملعون ان کے سگے بھائی کا لڑکا تھا. کن کے سگے بھائی کا؟ ان کی والدہ کے سگے بھائی کا، یعنی شمر ملعون حضرت عباس علمدار کا ماموزاد تھا. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ بہن کے بیٹے امام علی مقام پر جان نثار کر دینے کے لیے بےتاب ہیں اور بھائی کا بیٹا امام علی مقام کو شہید کر دینے کے لیے بے قرار ہے. یہ آپ پر قربان ہوتے ہیں اور وہ آپ کا سر اقدس کاٹتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہی چاروں شہزادے ہیں جن کی والدہ اور بھائی حضرت عباس سمیت 6 افراد کے لیے شمر ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر لایا تھا، اور انہوں نے وہ امان نامہ حقارت سے ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا بے وقوف، ہمیں تو امان دیتا ہے، ابن رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور اب یہ اس وقت کے منتظر ہیں کہ شہزادہ گلگوں قبا پر جان نثار کر کے اپنے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دربار میں سرخروئی حاصل کریں. امام علی مقام نے فرمایا، اے شہزادگان حیدر، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تم سب ٹھیک حق اخوت ادا کر رہے ہو، تم سب میرے امتحان میں برابر کے شریک ہو. تمہاری مقدس قربانیاں لوح عالم پر نقش فی الحجر بن کر دنیا والوں کو ہمیشہ درس اخوت دیتی رہیں گی. ہم سب بہت جلد ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، مگر میرے لیے یہ امتحان کس قدر صبر آزما ہے اور کٹھن ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں. امام علی مقام کی شفقت آمیز گفتگو سنی تو چاروں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں. انہوں نے انتہائی رقت سے دربار حسین میں عرض کیا کہ یا امام، یہ آپ کا کرم ہے جو ہم غلاموں پر اس قدر شفقت فرما رہے ہیں. ہمارے حق غلامی کو حق اخوت کا نام دینا آپ کی بندہ پروری ہے، ورنہ ہم تو اب بھی آپ کو اور امام اور خود کو غلام ہی سمجھتے ہیں. آپ ابن رسول ہیں، شہزادہ بطول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ہمارے تاجدار ہیں. ہمارے لیے یہ فخر ہی کیا کم ہے کہ آپ کے عزم پر فدا ہونے کے صلے میں قیامت کے دن آپ کے پرچم کا سایہ نصیب ہوگا. یا امام، دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں، ہمیں اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ ہم آپ پر نثار ہونے میں سبقت حاصل کر سکیں. آپ نے سب کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا
اور الوداع کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ میرے بھائیوں کی جانوں کی نظر قبول فرما لیں۔ شیر خدا کے شیر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور زور ید اللہ سے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ حیدر کا ایک ایک شیر ببر یزید کی سینکڑوں لومڑیوں پر بھاری ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا اور چوتھا میدان جنگ میں قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ حضرت عباس ایک ایک بھائی کا جنگی کارنامہ مشاہدہ کرتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ چاروں بھائی یکے بعد دیگرے متعدد دشمنوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد بارگاہ حیدر کرار میں پہنچ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سالکان وادی اندیشہ و فتن، وہ رہروان مرحلہ عشق و ظلمنن، وہ عاشقان دل برے شاہنش زمن، وہ کشتگان خنجر درد و غم و محسن، پرخوں پڑے تھے دشت مصیبت میں اس طرح، صحنے چمن میں پھول بکھرتے ہیں جس طرح۔ ان چاروں کے بعد برادران مسلم جناب عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل اور جعفر بن عقیل ایک ایک کر کے یوں داد شجاعت دیتے ہیں کہ یزید کے لشکری شاخ بید کی طرح کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے تنے ہوئے ہیں، زمین شعلہ بار ہوتی جا رہی ہے، سورج مشتعل ہوتا جا رہا ہے، تلواروں کی جھنکاریں۔ شبیر رضی اللہ عنہ کا ایک ایک مجاہد حق جہاد ادا کرتے ہوئے امتحان شبیر میں شریک ہوتا جا رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور شبیر کے سپاہی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں۔ میدان کار زار میں شہداء اکرام کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حل کر کے ممتحن حقیقی کے دربار میں پیش کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی بار میدان کار زار میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی فدائی آگے بڑھ کر حق جان نثاری ادا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 15-16 سال کے خوبرو ہاشمی شہزادے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ یہ چاند کا ٹکڑا قاسم ابن حسن ابن علی ہے جو ام محترم پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، قاسم میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اب کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھیا حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں، اور یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کرا دوں۔ میرے لال، تمہیں سے تو میرے بھائی کی نسل شروع ہونا ہے۔ حضرت قاسم نے چچا جان کی یہ فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے۔ رو کر عرض کیا کہ ام محترم، کاش میرے والد اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ چچا جان، میں چھوٹا ہی تھا کہ داغ یتیمی لگ گیا اور پھر آپ نے مجھے پناہ میں لے لیا۔ آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ میرا باپ زندہ ہے، مگر آج آپ نے مجھے میرے ابا جان کی یاد دلا دی ہے۔ میں نے آج پہلی بار محسوس کیا ہے کہ میں یتیم ہوں۔ کاش آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا ہوتا۔ یہ چچا جان، میری جان اون و محمد سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر انہیں آپ پر فدا ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر مجھے حرمہ نصیب کو بھی محروم نہ کیا جائے۔ امام علی مقام نے بھتیجے کا یہ جذبہ اثار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے اور فرمایا، میرے لال، تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں بھیا حسن کو کیا جواب دوں گا کہ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے ذبح کر ڈالی ہے۔ تمہاری والدہ تمہارے فراق میں کیا کرے گی؟ تمہاری پھوپھی کا کیا حال ہوگا؟
قاسم نے عرض کیا چچا جان اگر خدا نہ خواستہ مجھے آپ پر نثار ہونے کا موقع نہ مل سکا تو میں ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ رہا والدہ کا پریشان ہونا تو میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں، پھوپھی جان سے بھی مل کر آیا ہوں، ان دونوں نے تو میری کمر میں میرے ابا جان کا پٹکا باندھا ہے، امی جان نے تلوار میری گردن میں خود حمایل کی تھی، اور پھوپھی جان نے خود فرمایا تھا کہ قاسم اب تم بھی مجھے بھائی جان کے سامنے سرخرو کر دو۔ امام علی مقام نے چند لمحے خاموشی فرمائی اور پھر اجازت فرما دی۔ ادھر فوج اشقیا حل من مبارز کے نعرے لگا رہی تھی۔ جب جناب قاسم میدان کار زاد میں تشریف لائے تو آفتاب نصف النہار پر آ چکا تھا۔ علی کے شیر کا حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے، بار بار لبوں پر زبان پھیرتے ہیں مگر لا حاصل، زبان لبوں سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے اور لب زبان سے زیادہ خشک ہیں۔ باوجود اس شدت کی پیاس کے علی کے لال کا لال میدان کار زاد میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے آفتاب زمین سے طلوع کر رہا ہو۔ چہرہ تھا ایسے خون کی حدت سے شعلہ دوش، چہرہ تھا ایسے خون کی حدت سے شعلہ دوش، سورج کا جیسے پھول ایک تشتے سحر میں ہو۔ عمرو بن سعد کی طرف سے ایک جوان مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے روک دیا اور سپاہ شام کے ایک اعلیٰ افسر کو حکم دیا، ارزق اس نوجوان کا مقابلہ تم کرو گے۔ ارزق نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، ابن سعد اگرچہ تم میرے سپہ سالار کی حیثیت سے ہو مگر تمہیں میرے مقام اور مرتبے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کیا تم میری حیثیت سے واقف نہیں ہو؟ ابن سعد کیوں نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم سپاہ شام کے ایک اعلیٰ افسر ہو، اس کے علاوہ فن سپاہ گری میں پوری مہارت بھی رکھتے ہو، اس فوجی تجربے کے ساتھ ساتھ بہادری میں بھی اپنی مثال آپ ہو اور اپنی اس قوت، فن اور تجربے کے صلے کی صورت میں یزید سے ہزاروں روپے تنخواہ بھی وصول کرتے ہو۔ ارزق حیران ہوں کہ میرے متعلق اس قدر وسیع معلومات کے باوجود مجھے ایک بچے کے مقابلے میں بھیجنے کا مذاق کرتے ہو۔ ابن سعد، ارزق تم نے غلط سمجھا، میں نے مذاق نہیں کیا بلکہ اپنے تجربے کی بنا پر تمہارا انتخاب کیا ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ قاسم ہے، حسن کا بیٹا اور علی کا پوتا۔ اس کے مقابلے کے لیے کسی تجھ جیسے شہزور کی ہی ضرورت ہے۔ تم اس سے پہلے کئی ہاشمیوں کے زور ید اللہ پر اور قوت خیبر شکن کا مشاہدہ کر چکے ہو۔ ارزق ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات درست ہی ہو مگر اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ شام سے آئے ہوئے لشکر میں میرے 4 بہادر اور نوجوان بیٹے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو اس کے مقابلے میں بھیج دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا، اور یہ اس کا چھوٹا بیٹا کسی ہاتھی سے کم نہیں تھا، بڑا لہیم شہیم اور گرانڈیل گھوڑا اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے قاسم کے مقابلے میں ایک عفریت کو دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے آتے ہی اس انداز سے تلوار کا وار کیا جیسے کسی درخت کی پتلی سی شاخ کو کاٹ کر پھینک دینا چاہتا ہو۔ جناب قاسم نے اس کے وار کو ڈھال پر روکا مگر ڈھال بیکار ہو گئی۔ امام علی مقام زیادہ دور نہیں تھے، آپ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک اور ڈھال دے کر محمد بن انس کو فرمایا کہ قاسم کو پہنچا دو۔ ادھر ایک دوسرے پر چند ایک وار ہو چکے تھے اور ارزق کے بیٹے کو محسوس ہو چکا تھا کہ اس لڑکے کے متعلق اندازہ غلط تھا۔ ڈھال مل گئی تو امام قاسم نے خود کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ ارزق کے بیٹے نے نیزہ چلایا، آپ نے گھوڑے کو پیچھے کر لیا، پھر گھوڑے کو تازیانہ لگا کر اتنی تیزی سے دشمن پر نیزے کا وار کر دیا کہ اسے بچاؤ کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ قاسم کا نیزہ ارزق کے بیٹے کی زرہ کی کڑیوں کو توڑ کر سینے میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ آپ نے پوری قوت سے نیزہ کھینچا تو وہ مٹی کے تودے کی طرح زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اس کے نیزے اور تلوار پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو موڑ کر امام علی مقام کے حضور میں آ گئے۔ آپ نے پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا، میرے بھائی کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے چاند قاسم، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔
جناب قاسم نے عرض کیا چچا جان کاش اس وقت پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تو پھر میں آپ کو اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ امام علی مقام نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا میرے لال پانی تو اب تمہارے دادا جان اور ابا جان چشمہ کوثر سے ہی پلائیں گے۔ جناب قاسم نے الحمدللہ کہا اور دوبارہ میدان میں تشریف لے گئے۔ ادھر عمرو سعد نے ارزق کو اس کے بیٹے کی موت کا منظر دکھاتے ہوئے طنزیہ کہا کہ کاش تم کسی بچے سے جنگ کرنے کو اپنی توہین نہ سمجھتے۔ ارزق کو تو بیٹے کی موت نے پہلے ہی آتش فشاں بنا رکھا تھا، اوپر سے ابن سعد کے طنز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نے گھوڑا صف سے آگے بڑھایا ہی تھا کہ اس کا دوسرا بیٹا میدان میں پہنچ گیا۔ یہ پہلے سے بڑا تھا اس لیے قد و قامت میں بھی اس سے بڑھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی امام قاسم کی شان میں بکواس شروع کر دی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ارزق کا بیٹا ہزیاتی انداز میں بکے جا رہا تھا کہ تم نے میرے شیر جیسے بہادر بھائی کو قتل کیا ہے، میں تیری ایک ایک بوٹی کے 100 ٹکڑے کر کے تیرا قیمہ بنا دوں گا۔ جناب قاسم نے بڑے ہی پروقار انداز میں صرف اتنا فرمایا کہ تم چیختے کیوں ہو، انشاءاللہ تم بھی جلد ہی اپنے بھائی سے ملاقات کرو گے۔ وہ جلا ہوا تو تھا ہی اور بھی مشتعل ہو گیا، منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی اور اندھا دھند وار پر وار کیے جا رہا تھا۔ امام قاسم اس کے ہر وار کو بیکار کرتے جا رہے تھے۔ جب اس کے کئی وار ضائع ہو گئے اور پھر اس نے زور سے ایک ایسا وار کیا جس کو جناب قاسم نے روک تو لیا مگر شانے پر ہلکا سا زخم آ گیا۔ پھر کیا تھا، حیدر کے شیر کا شیر بفر گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ بھونک دیا۔ گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ارزق کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جناب قاسم نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار کا وار کر دیا۔ زخم لگتے ہی اس کے منہ سے ایک کریہ چیخ نکلی اور وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار دیا۔ مانند دیو گر قدے دشمن بلند تھا، بجلی سی بس چلی کہ جدا بند تھا۔ عمرو سعد نے ارزق کو اس بار طنز نہیں کیا تھا، پھر ارزق کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ اس کا تیسرا بیٹا جو پہلے دونوں سے بھی ڈیل ڈول میں زیادہ تھا جناب قاسم کے سامنے پہنچ چکا تھا اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا۔ پھر ارزق سے پہلے ہی اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا، اور جناب قاسم کی تلوار کا یہ حال تھا کہ ہر ایک شقی کے سر پہ صفائی سے چل گئی، ہر ایک شقی کے سر پہ صفائی سے چل گئی، آئی ادھر سے سن سے ادھر سے نکل گئی، ناری پکارتے تھے کریم سب سے کل گئی، کشتے امان و امن شریروں کی جل گئی، کس کس مزے سے خون عدو چاٹتی رہی، ہر عضو مثل حرف غلط کاٹتی رہی۔ اب ارزق کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ غم و غصے کے ملے جلے جذبات نے اسے پاگل بنا دیا۔ اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور چشم زون میں شہزادہ حسن کے سامنے آ گیا۔ امام علی مقام نے دور سے اس کے تیور دیکھے، بارگاہ عزتی میں عرض کیا کہ یا اللہ قاسم کے اس درندے سے حفاظت فرما۔ ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم کو للکارا، لڑکے تیار ہو جا، ملک الموت تیرے سر پر آن پہنچا ہے۔ آپ خاندانی وقار کے ساتھ اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور وہ بڑے زور شور سے رجز پڑھتا جا رہا تھا، میں دمشق کا پہلوان ہوں، شام و عراق کے بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں، میری تلوار اٹھتی ہے تو پھر دشمنوں کا خون چاٹ کر ہی دم لیتی ہے، میرا نام ارزق ہے، تم میرے 4 بہادر اور شہزور بیٹوں کے قاتل ہو، میری تلوار اب ان کا خون بہا مانگتی ہے، تمہیں قتل کرنے کے بعد اہل بیت کے ایک ایک فرد کو موت کی نیند سلا کر بھی اس کا غصہ فرد نہیں ہوگا۔ میں جنگی چالوں کا سب سے زیادہ ماہر ہوں، بڑے بڑے سپہ سالار میرے مشوروں پر عمل کر کے دشمن پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ اس کی خرافات ابھی یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت امام قاسم نے اسے فرمایا، غلط کہتے ہو،
تمہیں تو نہ تو جنگی چالوں سے کچھ واقفیت ہے، نہ ہی تم جنگ کرنا جانتے ہو۔ اپنے گھوڑے کی طرف دیکھو، اس کا زین کا بند کھلا ہوا ہے اور تمہیں معلوم تک نہیں، ایک لمحہ بعد تم زین سمیت زمین پر ہوں گے۔ ازرق کی نظر ایک لمحے کے لیے زین کس کی طرف گئی، اسی لمحے میں وہ واقعی زمین پر آ رہا۔ حسینی شیر کی تلوار اپنا کام کر چکی تھی۔ ازرق زمین پر تڑپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا، لڑکے تو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا ہے۔ امام قاسم نے ایک بار اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس لیے کہ تم جنگی چالوں کے بہت ماہر ہو۔ چند ہی لمحوں میں ازرق کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو عمرو و سعد کو بڑا تعجب ہوا۔ اب ایک ایک کے مقابلے میں ایک کو بھیجنے کا خیال ترک کر کے کئی دستوں کو حرکت میں لانا پڑا۔ ان حالات میں کیا ہو سکتا تھا؟ ہاشمی شہزادے کی تلوار اپنے جوہر دکھا رہی تھی اور دشمن کو کاٹ کاٹ کر پھینکتی رہی، لیکن کب تک؟ ایک کا سینکڑوں سے مقابلہ تھا۔ آپ کے جسم نازنین پر 27 زخم آ چکے تھے اور پھر ایک کاری زخم بھی لگ گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے۔ آپ زین پر تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے فریاد کر رہے تھے، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، یا اماں ادرکنی۔ اپنا کام کر کے سپاہ یزید کا بادل چھٹ چکا تھا۔ امام علی مقام بھی قریب پہنچ گئے۔ بھتیجے کی پرعلم ندا سنی تو تڑپ کر رہ گئے اور فرمایا، بیٹا میرا تو امتحان ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور پھر ام محترم کے ہاتھوں میں شہزادہ حسن نے دم توڑ دیا۔ آپ نے لاش کو کاندھے پر اٹھایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ ہائے جنت کو تم بھی سدھارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغ فرقت ہے دل پر ہمارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، کاش تم ساتھ میرے نہ آتے، ہو کہ رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ گردن کٹاتے میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ حضرت عباس علم شبیر کو اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ امام علی مقام ان سے ذرا دور بچے کھچے چند ساتھیوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ پردہ نشینوں نے حضرت عباس کو پیغام دیا کہ امام علی مقام کو بلا دیں۔ عباس نے خدمت امام میں عرض کر دیا۔ آپ خیمے کے اندر تشریف لائے تو حضرت زینب نے عرض کیا کہ بھیا خدا آپ کو اس شدید امتحان میں کامیاب فرمائے، بہن بے بس ہے، کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی۔ فاطمہ کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی، غریب الوطن ہوں، پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی نہیں اتار سکتی۔ آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میری التجا قبول فرمائیں۔ امام علی مقام نے بہن کی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے۔ فرمایا، پیاری بہن حکم فرمائیں، بے شک حسین غریب الدیار اور خود مشکلوں میں گرفتار ہے، مگر اپنی ہمشیر کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ حضرت زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، بیٹے آ جاؤ۔ آپ کی آواز سن کر دو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیب تن کیے ہوئے حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام نے بچوں کو تلواریں لیے دیکھا تو فرمایا، زینب یہ کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، بس بھائی جان یہی التجا تھی کہ آپ میری اس چھوٹی سی نظر کو قبول فرما لیں۔ مجھ پردیسن کے پاس اس وقت بھائی کا صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہی دو بچے ہیں، سو بھائی کا صدقہ اتار رہی ہوں، کچھ تو رد بلا ہو ہی جائے گا۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے اور رو کر فرمایا، زینب حسین کے دل کو اور زخمی نہ کرو، آپ تو میرے ساتھ ہر دکھ درد میں پہلے ہی شریک ہیں، اگر زیادہ ہی خیال ہے تو میں انہیں قبول کر کے تمہیں واپس دیتا ہوں، ابھی تو ان غنچوں کو پھول بننا ہے۔ دکھی حسین کی دعا ہے کہ یہ بڑھیں پھولیں اور جوان ہوں، میرے چچا جعفر طیار کی اولاد بڑھے، نسل
زینب میں اضافہ ہو۔ سیدہ زینب نے روتے ہوئے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیں، پھر دامن حسین کو پکڑ کر عرض کرتی ہیں کہ بھیا مجھے مایوس نہ کرو، میری یہ نظر ضرور قبول فرما لو، میں آپ کو اپنی فاطمہ ماں کی پردہ داری کا واسطہ دیتی ہوں، باپ علی کی سخاوت کا واسطہ دیتی ہوں، نانا جان کی نورانی دستار کا واسطہ دیتی ہوں، میرا یہ ناچیز ہدیہ اور چھوٹا سا نذرانہ ضرور قبول فرما لو۔ بھیا حسین، اگر آپ نے ان بچوں کو اذن شہادت نہ دیا تو یہ نانا علی اور نانی فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ذوالجناحین جعفر طیار اور دادا کے حضور میں کس طرح جائیں گے اور اپنی ماں کے نانا جان سرور دو عالم کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے؟ پیارے بھیا، میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس کے حکم پر آپ یہ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، میری یہ قربانی قبول کر لو۔ بہنوں کا تو بھائیوں پر بہت حق ہوتا ہے، اور آپ تو سخی ماں اور سخی باپ کے بیٹے ہیں، پھر مجھے محروم کیوں کرتے ہیں؟ امام علی مقام نے بچوں کی طرف دیکھا، بچے دوڑ کر قدموں پر گر پڑے۔ ماموں جان، امی ٹھیک کہتی ہیں، ہم علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم میدان میں جا کر ابھی آپ کے سارے دشمنوں کو قتل کر دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ماموں جان، آپ امی کی بات ضرور مان لیں۔ ماموں جان دیکھو ہماری تلواریں کتنی تیز ہیں، ہم نے انہیں ریت سے رگڑ رگڑ کر خوب چمکا لیا ہے، آپ ہمیں میدان میں جانے دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ نواسہ رسول نے بچوں کے مجاہدانہ گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوئے۔ بچوں نے ماں کی یاد کرائی ہوئی گفتگو دہرا دی تھی اور ماموں جان کو منا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ امام علی مقام بچوں کو اجازت دے کر واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ زینب نے بچوں کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا، پانی کے بغیر خشک زلفوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، چھوٹے چھوٹے پٹکے باندھے۔ علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر لہرا کر دکھائی کہ اس طرح جاتے ہی دشمنوں پر زور سے چلا دینا، اور پھر سینے سے لگایا تو جذبات برانگیختہ ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ جلدی سے دونوں کو علیحدہ کیا اور کہا، جاؤ میرے شیر، جلدی کرو، کہیں تمہارے ماموں پھر نہ روک دیں۔ بچے چلنے لگے تو پھر واپس بلا لیا، دونوں کو پھر آغوش میں بھینچ لیا، جلدی جلدی ان کی پیشانیوں کو چوما اور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ جگر کے ٹکڑوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور فرما رہی تھی، میرے بیٹو مجھے معاف فرما دینا، میں تمہیں درندوں میں بھیج رہی ہوں، ماں کے دل کے ٹکڑوں، ماں مجبور ہے، خدا حافظ میرے جگر پارو، خدا حافظ۔ بچے تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں گئے تو شمر نے آواز دی، حسین اب جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہو۔ امام علی مقام خاموش رہے۔ بڑے لڑکے حضرت عون نے فرمایا، بے وقوف، ہم بچے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو پھر پتہ چلے گا۔ چھوٹے بچے محمد نے کہا، اگر بڑا بہادر ہے تو ہمارے سامنے آ، ہم چیر کر رکھ دیں گے۔ شمر نے کہا، میں جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو، مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی کا گھر نہیں، میدان جنگ ہے۔ پھر چند سپاہی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ بے غیرت حاکم کے بے غیرت سپاہی بچوں کو دیکھ کر ویسے ہی شرم آ جانا چاہیے تھی، مگر ان میں تو غیرت اور شرم کا نام بھی نہیں تھا، وہ تو وحشت اور بربریت اور درندگی کے پتلے تھے۔ ظالم سے ظالم دشمن بھی بچوں کو دیکھتا تو ضرور کہتا کہ واپس چلے جاؤ، مگر شمر نے تو ان سے کہا تھا کہ اپنے ماموں اور امی کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، اور بچوں نے کہا تھا تو مجنون ہے، پاگل ہے، احمق ہے، ہم کیوں ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں؟ تو ہمارا کہاں کا ہمدرد ہے؟ بہرحال بچوں نے جنگ کیا لڑنی تھی، حق جہاد پورا کر دیا، اپنے فرض کی تکمیل کر دی، اپنی ماں کا حکم مان لیا۔ پالنے والی نے جانیں مانگی تھیں، انہوں نے بڑے ادب سے ہنسی خوشی پیش کر دیں۔ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے، علی کے خون کا اثر ہی ایسا ہے، دونوں راہ خدا میں شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے کہا،
حسین اپنے بھانجوں کے لاشیں بھی اٹھا لے۔ امام علی مقام آگے بڑھے، بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دونوں شانوں پر اٹھائے اور بہن کے سامنے جا کر لٹا دیے۔ دل پر اس قدر رقت طاری تھی کہ بہن کو تسلی کے الفاظ بھی نہ کہہ سکے، فوراً ہی خیمے سے باہر تشریف لائے۔ جناب سیدہ زینب نے بیٹوں کی شہادت کا منظر پردے کی اوٹ سے دیکھ لیا تھا۔ آپ پیکرے صبر و رضا بن کر سب کچھ دیکھتی رہیں۔ بیٹوں کو بھیجا بھی پوری رضا و رغبت سے تھا۔ بچوں کی شہادت آپ کی اپنی خواہش سے ہوئی تھی، مگر جب لاش خیمے میں آئی تو مامتا جاگ اٹھی۔ ماں ہی ہوتی ہے، ماں نبی کی ہو یا ولی کی، غازی کی ہو یا شہید کی، ماں کی مامتا اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ جناب زینب نے جب اون و محمد کو میدان میں بھیجا تو اس وقت دختر علی کا روپ تھا، اور جب بچے شہید ہو کر خیمے میں آئے تو آپ صرف اون و محمد کی ماں تھیں۔ ایسی ماں جس کی پردیس میں عمر کی کمائی لٹ جائے، جس کی آرزوؤں کا باغ اجڑ جائے، جس کی امیدوں کا خون ہو جائے، جس کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، جس کی امنگوں کا جنازہ نکل جائے، جس کے گھر کی بہار چلی جائے، جس کا گھر اجڑ جائے۔ سیدہ زینب دونوں لاشوں کے درمیان لیٹ گئیں، خاک و خون میں ڈوبی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دونوں باہوں میں لے لیا اور بے ہوش ہو گئیں۔ پاک دامنوں سے ہوا دے کر ہوش میں لائیں۔ آپ نے آنکھیں کھول دیں، اب آپ پھر دختر علی کے روپ میں آ گئیں۔ فرمایا ان کو ان کے ماموں جان کے پاس بھیج دیں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا کے میدان کی ریت آگ کے انگاروں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سورج آگ برسا رہا ہے، زمین آگ اگل رہی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یزیدی فوج کے ظلم و تشدد کو دیکھ کر سورج کو بھی جلال آ گیا ہے، اور وہ اپنی پوری حدت و تمازت کرۂ ارض پر پھینک کر آج ہی زمین کو جلا دینا چاہتا ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف یزیدی فوج پر آگ برس رہی ہے، 3 دن کے پیاسے بھی اس کی زد میں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے نواسۂ رسول کو اسی حالت میں امتحان دینا ہے کہ میدان کربلا عرصۂ محشر کا سما پیش کرے۔ آفتاب آگ برسا رہا ہو، زمین تپ کر تانبے کی طرح ہو چکی ہو، اور کربلا کی ریت کا یہ عالم ہو کہ اس پر دانے بھون لیے جائیں۔ اے نواسۂ رسول، تیرے امتحان کی بلندیوں کو کون چھو سکتا ہے؟ کون ہے جو تیری طرح ان مصائب و مشکلات کو برداشت کرتا ہوا شکر خداوندی کرے؟ کون ہے جو ہر صدمے کو الحمدللہ کہہ کر سینے سے لگائے؟ اے امام عالی مقام، یہ تیرا ہی حوصلہ ہے، یہ تیرا ہی جگر ہے کہ پے کرے تسلیم و رضا بن کر ہر بلا و ہر مصیبت کو خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ آج تیرے امتحان کا تصور کرتے ہوئے بھی دل ڈوب جاتے ہیں۔ سلام ہو اے امام عالی مقام تیرے صبر و تحمل کو، سلام ہو تیری جرأت و جواں مردی کو، سلام ہو تیرے حوصلہ و بردباری کو، سلام ہو تیری غیرت ایمانی کو، سلام ہو تیرے عزم و استقلال کو۔ اندازہ کریں اس امام برحق پر آنے والی مصیبتوں کے طوفان کا، جس کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا اور اب اسے میدان میں پکارا جا رہا ہو۔ ایک شیر ببر کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں یزیدی خونخوار کتے اپنے پنجے تیز کر رہے ہیں۔ فضائے شہادت کے ایک شہباز کا لاشا نوچنے کے لیے یزیدی فوجیں چیلوں اور گدھوں کی طرح پر تول رہی ہیں۔ فاطمہ کے چاند کے گرد جن ستاروں کا ہجوم تھا وہ ایک ایک کر کے شہادت کے افق میں ڈوب رہے ہوں۔ خیموں کے باہر ناموس محمد کا محافظ عباس علمدار ہاتھ میں تلوار لیے حق و صداقت کا پرچم لہرا رہا ہے، اور خیموں کے اندر ناموس رسول کا محافظ شبیہ رسول علی اکبر تلوار لیے کھڑا ہے اور اپنی والدہ کے حضور میں عرض کر رہا ہے، امی جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت عطا کر دو، میں
ابا حضور سے بھی اجازت حاصل کر لوں گا۔ امام حضرت ام لیلہ نے فرمایا تم نواسۂ رسول کو یہیں بلا لاؤ۔ امام علی مقام نے پیغام سن کر دل پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا الہی خیر ہو۔ علی اکبر آپ سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ آپ آئے تو حضرت رباب اور جناب ام لیلہ نے عرض کیا کہ سرتاج علی اکبر دیر سے ضد کر رہے ہیں کہ انہیں میدان میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اب آپ کے فیصلے پر بات طے ہوئی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا ہماری اجازت کا سوال بعد میں پیدا ہوگا۔ علی اکبر اپنی پھوپھی سے تو اجازت حاصل کر لیں، انہوں نے اسے پالا ہے، ان کا حق ان پر ہم سے زیادہ ہے، ان سے اجازت حاصل کر کے پھر ہم سے پوچھنا۔ جناب زینب تو قریب بیٹھی ہوئی یہ گفتگو خاموشی سے سن رہی تھیں۔ اپنا نام آیا تو علی کی بیٹی پکار اٹھی، علی اکبر میں تجھے اجازت نہیں دوں گی، میں نے تجھے اس دن کے لیے نہیں پالا تھا کہ تیری لاش سے چمٹ چمٹ کر روؤں۔ علی اکبر تیرا صدقہ تو میں دے چکی ہوں، میں نے تجھے بچانے کے لیے تو اون و محمد کو میدان میں بھیجا تھا۔ علی اکبر علی کی بیٹی تجھ پر فدا تو ہو سکتی ہے لیکن تجھے میدان میں ہرگز نہیں جانے دے گی۔ میں جانتی ہوں جب تیری لاش کو میرا ماجایا اٹھائے گا تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بیٹا اب مجھے اس امتحان میں نہ ڈالو۔ آپ کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ دل ڈوب گیا اور آپ بے ہوش ہو گئیں۔ علی اکبر کی والدہ نے کہا بیٹا پھوپھی کے منہ پر منہ رکھ دو، تمہاری زلفوں کی خوشبو سے انہیں ہوش آ جائے گا۔ علی اکبر نے فرمان مادر سنا تو بجائے منہ پر منہ رکھنے کے پھوپھی کے قدموں پر منہ رکھ دیا اور اپنے رخساروں کو پھوپھی کے پاؤں سے ملنا شروع کر دیا۔ رخسار علی اکبر میں کہربائی اثرات تھے یا مسیحانہ اعجاز تھا کہ جناب زینب نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ بھتیجے کو پاؤں پر رخسار ملتے دیکھا تو بےتاب ہو گئیں۔ رو کر فرمایا میری جان علی اکبر، پھوپھی تجھ پر نثار، تیری خدمت کے قربان، تیری اطاعت پر فدا، اور پھر اٹھ کر گلے سے لگا لیا۔ پھر پھوپھی ہوش میں آئیں تو علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کر استدعا کی پھوپھی جان خدا کے لیے مجھے اجازت مرحمت فرمائی جائے، مجھے آپ خود بھی اجازت دیں اور ابا جان سے بھی اجازت لے کر دیں۔ بھتیجے کو ہاتھ جوڑے دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت علی اکبر کی اجازت طلب کرنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ سیدہ زینب جواب نہ دے سکیں۔ ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور فرمایا جا میرے چاند، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ اور پھر امام حسین کو کہا بھائی جان میں نے علی اکبر کو اجازت دے دی ہے، آپ بھی سینے سے لگا کر آخری بار پیار کر لیں۔ امام علی مقام نے بیٹے کو سینے سے لگا کر فرمایا بیٹے بڑا سخت امتحان ہے، تیری جوانی ایسی نہیں جسے تلواروں کے سپرد کر دیا جائے۔ میرے لال تو شبیہ رسول ہے، ہم شکل پیمبر ہے، میرے چاند تو سرداراں ہے، گلشن زہرا کا پھول ہے، سب سے سوا ہے یہ کہ شبیہ رسول ہے۔ مگر مجبوری ہے کہ میں تجھے قصابوں میں بھیج رہا ہوں، میرے امتحان کی مجبوری ہے، ورنہ تمہیں کبھی خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت نہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس زمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ باپ بیٹے کی رضا حاصل کر رہا تھا۔ جناب خلیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم فرمایا کہ پیارے خلیل ہماری رضا کے لیے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے تو بیٹے کو فرمایا مجھے اس قسم کا حکم خداوندی ملا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فرمایا بیٹے نے میں نے خواب دیکھا ہے، فرمایا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، پس تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ پیغمبر کا بیٹا تھا اور خود بھی پیغمبر تھا، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے۔ جبین اقدس میں نور محمدی جلوہ ریز تھا۔ عرض کیا ابا جان حکم خداوندی کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔
اور پھر جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو بیٹے نے مشورہ دیا، ابا جان مجھے اوندے منہ لٹا لیں تاکہ آپ کو میری صورت دیکھ کر رحم نہ آئے، اور پھر کروٹ کے بل لٹا کر بھی جناب خلیل نے اسی جذبے کے تحت آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور پھر چھری چل گئی، حق قربانی ادا ہو گیا، اسماعیل کی جگہ جنت کا مینڈا ذبح ہو گیا، حکم خداوندی ہوا، خلیل تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے اسماعیل کا عظیم فدیہ دے دیا۔ اور پھر جب دونوں نے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ پر لٹا دیا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور وہ وقت ہی عجیب تھا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ تھا بھی کھلا ہوا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے بدلے میں دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رہنے دی، بلا شبہ مینا کا یہ امتحان بھی عظیم تھا، اور امتحان دینے والی شخصیتیں بھی عظیم تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ رسم پیچھے آنے والوں میں رہنے دی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور لوگ ہر سال اس رسم کو زندہ بھی کرتے ہیں، مگر جس طرح جناب شبیر رضی اللہ عنہ نے اس رسم کو منایا ہے یہ انہی کا حق تھا۔ نور محمدی منتقل ہو چکا ہے، یہی نور باپ کی پیشانی میں تھا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے نار نمرود میں چھلانگ لگا دی، پھر بیٹے کی پیشانی میں آیا تو بیٹے نے گردن چھری کے نیچے رکھ دی اور باپ کو آنکھوں پر پٹی باندھنی پڑی۔ اب وہی نور اولاد فاطمہ میں منتقل ہو چکا ہے، اب باپ میں بھی وہی استقامت ہے اور بیٹے میں بھی وہی استقلال ہے۔ وہاں باپ نے پوچھا تھا بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، یہاں بیٹا سوال کرتا ہے کہ ابا جان مجھے قربان ہونے کی اجازت دی جائے۔ وہاں باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، یہاں باپ کو سارا نظارہ آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہاں باپ کے ہاتھوں میں چھری تھی اور یہاں بیٹا قصابوں میں جا رہا ہے۔ وہاں جن فرائض کی ابتدا ہوئی تھی یہاں ان فرائض کی انتہا ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی قربانی کو اولاد ابراہیمی پایا تکمیل تک پہنچا رہی ہے۔ غریب و سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ قربانی تھی پہلی امتحان گاہ محبت میں، رہے دو محترم ثابت قدم راہ محبت میں، تھی اب تک سرخی افسانہ خلت یہ قربانی، مگر دنیا نے دیکھا کربلا میں منظر ثانی، جہاں میں مدتوں کے بعد پھر ایک انقلاب آیا، الٹ کر پھر وہی دور خلیلی بے حجاب آیا، ہوا نسل خلیل اللہ میں ابن علی پیدا، ہوئی گلزار ابراہیم میں تازہ کلی پیدا، رضائے حق وہاں موقوف تھی بیٹے کی مرضی پر، وہاں تھی ثبت مہر لخت دل والد کی عرضی پر، یہاں بیٹا مگر ہے باپ سے اس بات کا خواہاں، پدر کر دے خدا کی راہ میں بیٹے کو خود قرباں۔ ادھر خلیل علیہ السلام نے جب بیٹے کو قربان ہونے کے لیے رضامند دیکھا تو آپ انہیں شہر سے دور باہر الگ ایک ایسی جگہ پر لے گئے جہاں اس منظر کو ان کی ماں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، مگر جب حضرت علی اکبر تیار ہوتے ہیں تو ان کی ماں خود ہتھیار پہناتی ہے۔ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنے والی پھوپھی جان خود تیار کرتی ہیں، اور علی اکبر کے والد گرامی ان کے جسم پر اپنے ہاتھوں سے ہتھیار سجاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو تکمیل ذبیح عظیم تو اسی کو کہتے ہیں۔ وہاں رسی سے باندھے ہاتھ پاؤں صبر فرما کر، لٹایا خاک پر بیٹے کو بستی سے الگ جا کر، یہاں اللہ اکبر اندرون خانہ اطہر بنائے جا رہے ہیں خیر سے دلہا علی اکبر، شہادت کا پسر کو باپ خود جوڑا پہناتا ہے، لباس جنگ سے جسم منور کو سجاتا ہے، لباس جنگ سے جسم منور کو سجاتا ہے۔ ابائے سرور عالم تھی ڈالی جسم اطہر پر، ابائے سرور عالم تھی ڈالی جسم اطہر پر، شہ خیبر کے پٹکے سے کمر باندھی گئی کس کر،
نور پہ رکھا خود اپنی زرہ پہنائی، سر انور پہ رکھا خود اپنی زرہ پہنائی، بڑھی کچھ اور بھی ہم شکل پیمبر کی رونائی، سجائے دست و بازو نیزہ و شمشیر و خنجر سے، دعا مانگی اٹھا کر دست رحمت رب اکبر سے، خداوند جہاں مقبول ہو میرا نذرانہ، خداوند جہاں مقبول ہو میرا نذرانہ، الہی تحفہ درویش ہے مقبول فرمانا۔ اور پھر علی اکبر کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، میرے لال، میں تیرے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں اور تو میرے لیے استقامت کی دعا کر، مجھے تیری شہادت کا سارا منظر آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا اور یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اپنی جان دینے سے بھی زیادہ سخت امتحان۔ خداوند کریم ہم دونوں کو اس امتحان میں کامیاب کرے، میرے چاند ہم دونوں ہی امتحان دے رہے ہیں، تو قربان ہو کر امتحان دے گا اور میں تجھے قربان ہوتے ہوئے دیکھنے کا امتحان دوں گا۔ تیرا قربان ہونا بھی بہت بڑا امتحان ہے اور تجھے قربان ہوتے دیکھنا بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ خدا حافظ، جاؤ ناموس محمد کی حفاظت کے لیے جاؤ، بوڑھے باپ کے جوان عزم کی خاطر جاؤ، اللہ تعالیٰ تیری قربانی قبول فرمائے۔ میرے چاند تھوڑی دیر بعد ہم بھی آ رہے ہیں اور پھر ہم سب کی حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ دعا دے کر کہا نور نظر جاؤ خدا حافظ، دعا دے کر کہا نور نظر جاؤ خدا حافظ، رہے حق میں عدو سے جنگ فرماؤ خدا حافظ، رہے حق میں عدو سے جنگ فرماؤ خدا حافظ۔ حضرت علی اکبر نے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ماں کو سلام کیا، پھوپھی کے قدموں کو چوما اور دیگر اہل بیت کو الوداعی سلام کہتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے۔